پاکستان میں جون کے مہینے میں عموماً دو ہی موضوعات پر سب سے زیادہ بات ہوتی ہے، ایک گرمی کا موسم اور دوسرا حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والا سالانہ بجٹ۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے اور اس کی منظوری کیسے دی جاتی ہے۔ بجٹ پیش کرنے کا مطلب ہے کہ حکومت آئندہ مالی سال کے دوران اپنی آمدن اور اخراجات کا منصوبہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھتی ہے، اور یہ منصوبہ کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں ہوتا بلکہ کئی الگ الگ دستاویزات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آئیے باری باری ان سبھی ڈاکومنٹس کا جائزہ لیتے ہیں۔ روایتی طور پر بجٹ پیش ہونے سے ایک دن پہلے حکومت ملک کی معیشت کا اقتصادی جائزہ یا اکنامک سروے جاری کرتی ہے۔ اس میں پچھلے سال کے دوران زراعت، صنعت، خدمات اور دیگر شعبوں کی کارکردگی کے اعداد و شمار شامل ہوتے ہیں۔ یہ سروے وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوتا ہے۔ بجٹ پیش کرنے کا عمل حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی شکل میں شروع ہوتا ہے۔ یہ تقریر عموماً وزیر خزانہ کرتے ہیں۔ اسی تقریر کے دوران بھاری بھرکم دستاویزات ارکان اسمبلی کو فراہم کی جاتی ہیں، جن میں آئندہ مالی سال میں ملکی آمدن اور اخراجات کا تفصیلی حساب کتاب ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ اپنی تقریر میں اسی حساب کتاب کے نمایاں نکات اور حکومتی معاشی پالیسی کے خد و خال بیان کرتے ہیں۔ یہ تقریر عموماً ٹیلی ویژن پر نشر کی جاتی ہے۔ اس کی تحریری کاپی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ اور وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر بھی شائع کی جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ برس وزیر خزانہ نے 1 گھنٹہ طویل بجٹ تقریر کی تھی، جبکہ اس سال یہ تقریر 1 گھنٹہ 35 منٹ جاری رہی۔ سالانہ بجٹ سٹیٹمنٹ میں حکومت بتاتی ہے کہ اگلے سال کتنی آمدن متوقع ہے اور کون سے شعبے میں کتنا خرچ کیا جائے گا۔ سالانہ بجٹ سٹیٹمنٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنا ایک آئینی تقاضا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ 2019 میں دی گئی ہدایات کے مطابق تیار کی جاتی ہے۔ یہ بھی دیگر بجٹ دستاویزات کے ساتھ وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اس بجٹ سٹیٹمنٹ میں 2 طرح کے اخراجات کی تفصیل الگ الگ بتانا ہوتی ہے۔ ایک چارجڈ ایکسپینڈیچر، یعنی وہ اخراجات جن کی قومی اسمبلی سے منظوری درکار نہیں ہوتی، لیکن قومی اسمبلی کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ اخراجات کہاں اور کس مد میں کیے جا رہے ہیں، مثلاً سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن یا پارلیمان جیسے آئینی اداروں کے اخراجات۔ دوسری قسم کے اخراجات وہ ہوتے ہیں جنہیں کرنے کے لیے حکومت کو قومی اسمبلی کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ انہیں ووٹڈ ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے۔ یہ منظوری ڈیمانڈ فار گرانٹس کی شکل میں حاصل کی جاتی ہے۔ ڈیمانڈ فار گرانٹس 3 قسموں کی ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم آئندہ مالی سال کے لیے ڈیمانڈ فار گرانٹس یا مطالبات زر۔ ڈیمانڈ فار گرانٹس کا مقصد کسی حکومتی محکمے یا ادارے کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے درکار فنڈز طلب کرنا ہوتا ہے۔ کسی محکمے کی ڈیمانڈ فار گرانٹس میں یہ تفصیل درج ہوتی ہیں کہ اسے آئندہ مالی سال کس مد میں کتنے پیسے درکار ہیں۔ قومی اسمبلی ہر محکمے کو درکار فنڈ کے مطالبے کی الگ سے منظوری دیتی ہے۔ بجٹ دستاویزات میں سب سے ضخیم یا موٹی کتاب ڈیمانڈ فار گرانٹس سے مطالبات زر کی ہوتی ہے۔ اس برس ڈیمانڈ فار گرانٹس کی کتاب تقریباً 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ ڈیمانڈ فار گرانٹس کی تفصیلی کتاب وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر شائع کی جاتی ہے۔ سپلیمنٹری ڈیمانڈ فار گرانٹس یا ضمنی مطالبات زر۔ اگر کسی حکومتی محکمے کو بجٹ میں منظور شدہ رقم سے زیادہ رقم کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے قومی اسمبلی میں سپلیمنٹری ڈیمانڈ فار گرانٹس پیش کی جاتی ہیں۔ سپلیمنٹری گرانٹس 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ریگولر گرانٹس، جن کا مقصد پہلے سے مختص کی گئی رقم کے علاوہ مزید رقم کا حصول ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسم ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس ہوتی ہیں، جس کا مقصد کسی محکمے کے لیے ایک مد میں مختص کی گئی رقم کو واپس کر کے اسی محکمے کی کسی دوسری مد میں وہی رقم فراہم کرنا ہوتا ہے۔ قسم نمبر 3 ایکسیس ڈیمانڈ فار گرانٹس۔ سپلیمنٹری گرانٹس کے علاوہ گرانٹس کی ایک قسم ایکسیس گرانٹس بھی ہے، جس کی آئین اجازت دیتا ہے۔
سپلیمنٹری گرانٹ کا مقصد تو اضافی رقم کے استعمال کی اجازت دینا ہوتا ہے، لیکن اگر اضافی رقم خرچ ہو جائے تو حکومت اسمبلی سے ایکسیس ڈیمانڈ فار گرانٹس کے ذریعے اس خرچ شدہ رقم کی اجازت لے سکتی ہے۔ سپلیمنٹری یا ایکسیس گرانٹس کی صورت میں حکومت کو قومی اسمبلی سے الگ سے بجٹ سٹیٹمنٹس پیش کرنا ہوتی ہیں، جن میں ان اضافی خرچوں کی تفصیل شامل کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومتی آمدن کا بڑا حصہ ٹیکسوں سے حاصل ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے کئی طرح کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں جن کے الگ الگ قوانین موجود ہیں، مثلاً انکم ٹیکس آرڈیننس، سیل ٹیکس ایکٹ، فیڈرل ایکسائز ایکٹ وغیرہ۔ حکومت اپنے معاشی اہداف اور پالیسیوں کے مطابق ہر سال ٹیکسوں کی شرح میں رد و بدل کرتی ہے، یا نئے ٹیکس عائد کرتی ہے، یا کسی پرانے ٹیکس کو ختم کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے سے موجود ٹیکس قوانین میں ترامیم کی جاتی ہیں یا نیا قانون بنانا ہوتا ہے۔ فائنانس بل انہی ترامیم یا قانون سازی کی تجاویز پر مشتمل ایک جامع مسودہ قانون ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کی منظوری اور صدر کے دستخطوں کے بعد یہ بل ایکٹ بن جاتا ہے۔ اس میں شامل تجاویز قانون کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ جب فائنانس بل اور تمام ڈیمانڈ فار گرانٹس قومی اسمبلی سے منظور ہو جاتے ہیں تو اسے بجٹ منظور ہونا کہا جاتا ہے۔ بجٹ کی منظوری کے بعد وزیر اعظم منظور شدہ اخراجات کے گوشوارے پر دستخط کرتے ہیں اور یہ گوشوارہ دوبارہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ سند رہے کہ یہ وہ اخراجات ہیں جنہیں کرنے کی حکومت کو اجازت ہے۔